اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ آیت کریمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی زوجہ الجنہ دونوں جنت میں رہیں، اور دونوں جو بھی کانا چاہو، جہاں سے بھی چاہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور اگر چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم دونوں کمی کرنے والوں میں سے۔ اب اگلی آیات میں فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو ورغلایا کس نے؟ شیطان نے، اور یقیناً اس درخت کے قریب چلے گئے، لیکن وہ آیات زندگی رہی تو کل کے درس میں بتائیں گے۔ آج اس آیات میں صرف دو جگہ الجنہ اور ہذہ الشجرہ، اس پر مختصر گفتگو کریں گے، وہ بھی لفظی ترجمے کے بعد۔ پہلے لفظی ترجمہ سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، وَقُلْنَا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت، رے تو بھی، وزوجک، اور تیری بیوی بھی رہیں، الجنت، باغ میں، الجنت، باغ میں۔ اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے تو کون سی جنت ہیں؟ اگر جنت خلد مراد ہیں تو پھر اس سے نکلے کہ تو بہتر جواب یہ ہے کہ بابا جب اللہ نے مبہم چھوڑ دیا تو آپ بھی مبہم چھوڑ دو۔ آپ کا کیا کام؟ جب قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش تو آپ بھی خاموش رہو۔ بس ایک باغ تھا، پھر دوسرا اعتراض کہ جی یہ باغ کہاں پر تھا، آسمانوں میں تھا یا زمین پر تھا؟ بابا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ آسمانوں میں تھا یا زمین میں، پر ایک باغ تھا، صحیح نا جی، ایک باغ تھا۔ اس لیے فرمایا الجنہ، باغ میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس باغ میں سے، رغداً، یعنی عقلاً، رعاداً، کانا بڑی فراخی کے ساتھ، عقلاً رغداً، یعنی کانا بڑی فراخی کے ساتھ۔ آگے فرما رہے ہیں حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں کی مرضی آئے، جہاں سے تم دونوں کی مرضی آئے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے۔ اب یہ کس چیز کا درخت تھا جی؟ اللہ کو معلوم ہے جی، اللہ نے مبہم چھوڑا ہے تو آپ بھی مبہم چھوڑ دو، کیوں انگلی مار رہے ہو؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم دونوں مِنَ الظَّالِمِينَ، کمی کرنے والوں میں سے، یہ لفظی معنی ہے، صحیح نا جی۔ اب یہاں پر صرف الجنہ اور ہذہ الشجرہ، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ مختصر اشارہ کر دیا کہ الجنہ اگر تفاسیر کی طرف جاؤ گے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، بہت ساری باتیں، لیکن بہت ساری باتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں نا
تو نچوڑ آخر میں یہی نکلے گا کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا جنت تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جنت آسمانوں میں تھا یا زمین پر تھا۔ تو اس لیے بجائے ان باتوں کی طرف جانے کے، جو آخری والی بات ہے نا اس کو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا تو بس آپ بھی مبہم چھوڑ دو۔ اسی طرح ہذہ الشجرہ، یہ کون سا درخت تھا، تو اس میں بھی مختلف اقوال، کوئی ایک قول کی طرف جا رہا ہے تو کوئی دوسرے قول کی طرف جا رہا ہے تو کوئی تیسرے قول کی طرف جا رہا ہے۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو مختلف اقوال سامنے نظر آئیں گے، لیکن آخر میں یہی جواب ہوگا کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے وہ آخری والا جملہ جو ہے نا وہ پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن میں مبہم چھوڑ دیا ہذہ الشجرہ، کوئی وضاحت نہیں کی، تو بس آپ بھی مبہم چھوڑ دو، وضاحت کے پیچھے نہ پڑو، بس ایک درخت تھا، اللہ نے منع فرما دیا، ختم۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر چلے گئے فَتَكُونَ، پس ہو جاؤ گے تم دونوں، مِنَ الظَّالِمِينَ، کمی کرنے والوں میں سے، کمی کرنے والوں میں سے۔ اور ظلم بمانا کمی آ چکا ہے۔ ذرا دیکھیں سورۃ کہف، سورۃ کہف دیکھیں، سورۃ کہف، آیات نمبر دیکھیں آپ 33۔ آیات کے آخر کو دیکھیں، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہیں کرتا تھا اس میں ذرہ بر، جو میوہ یعنی وہ باغات میں موجود تھے نا، ان باغات میں کمی ذرہ بر بھی نہیں ہوتی تھی۔ تظلم بمانا کمی کرنے کے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہیں کرتا تھا منہ اس میں سے، شیئا ذرہ بر، تو ظلم بمانا کمی، تو اس لیے ہم نے یہاں معنی کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم دونوں کمی کرنے والوں میں سے، کمی کرنے والوں میں سے۔ یہ معنی نہیں کرنے کہ پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظالم، نہیں ظالم نہیں، فَتَكُونَ، پس ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، کمی کرنے والوں میں سے۔ اب جب بات یہ سامنے آئی فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو تھا ہی دشمن، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص میرے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، اور تمام حق پرست علماء کرام اور طلباء کرام کے لیے، اور اسی طرح تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں، جس قدر بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں،
جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرما دیں، اور اللہ صحیح مسلمان بنا دیں۔ اللہ ہم کو بھی اپنے دین میں قبول و منظور فرما دیں، اور اللہ ہمیں بھی صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا